नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और अपने मुख्तलिफ शोज़ में मैं आपके साथ डिफरेंट गेस्ट को मिलाता हूं, डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं। आज एक बड़ा अहम टॉपिक है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो भी बड़ी ख़ास हैं अपने काम के हवाले से। कराची का मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के साथ साथ कराची के मिजाज बदल रहे हैं, क्योंकि कराची में सर्दी का सीज़न शुरू हो चुका है। और कराची की सर्दी की जब हम बात करते हैं तो इसका बड़ा एक डिफरेंट वेदर है दूसरे शहरों के हवाले से, और इसके साथ साथ वेडिंग सीज़न शुरू हो चुका है। और अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप जो है वो अपन परेशान हैं कि किस तरह से आपने इस अपने वार्डरोब को मैनेज करना है और शादी में कैसे आपने डिफरेंट लगना है, वो आज हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। आपके सारे सवाल पूछेंगे हम। पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट वन एंड ओनली हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद है। हामिद साहब, थैंक यू सो मच and thank you again for coming to our show. So kind of you. Thank you so much. Thank you for inviting me. अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँ, कराची में आप जी सारा अरसा आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपने न्यूयॉर्क में गुजारा। वहाँ की सर्दी डिफरेंट है, माहौल डिफरेंट है। बेसिकली आप लाहौर से हैं, वहाँ का भी इंटायरली डिफरेंट है। कराची का वेदर, आपको सर्दियाँ इसका आगाज़ हो चुका है, तो कैसा डिफरेंट आप फील करते हैं या हमें लगता है डिफरेंट? नहीं, एक्चुअली whoever is in Karachi, you feel bit के थोड़ी सी सर्दी आने लगी है और थोड़ा उसमें महसूस हो रहा है। आज जब when I went for my morning jog तो I felt के सर्दियाँ जो हैं वो आ रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कराची में इतनी सर्दी जो है वो नहीं होती जितनी कि लाहौर में या पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में होती है। और फिर न्यूयॉर्क से तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, वहाँ तो बर्फ़ानी हवाएं चलती हैं। सो but it's great to have this weather and I think we can all enjoy it. सही, क्योंकि ये सवाल दो बनते हैं। एक तो पहले सर्दी है, सर्दी से भी बचना है क्योंकि इतनी सर्दी भी नहीं है, लेकिन बड़ा अनप्रेडिक्टेबल वेदर है कराची का। सुबह को आपको शायद लगेगी कि सर्दी है, लेकिन दोपहर में बिल्कुल जो है वो मौसम डिफरेंट होगा और शाम में बिल्कुल डिफरेंट होगा। लेकिन क्योंकि जब आप सुबह ऑफिस के लिए निकले हैं तो तब आपने जो आपने ड्रेसिंग की है वो उस सर्दी के लिहाज से की है और दोपहर में और शाम में बड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो कैसे, एक तो ये सर्दी से कैसे बचना है और दूसरा अपनी प्रोफेशनल लुक को भी जो है वो मेंटेन रखना है, ये बड़ा सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। तो इसके हवाले से एक्चुअली वो मैं उसी तरफ आना चाह रहा था, प्रोफेशनल, क्योंकि मेरी सारी कन्वर्सेशन होती है प्रोफेशनल जो हैं उन्हें कैसे ड्रेस करना है। देखें, जब आप प्रोफेशनल नहीं है तो इट डजंट रियली मैटर कि आप कैसे लेयर अप कर लेते हैं या व्हाटएवर, हाउ यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम विंटर। लेकिन जब वो प्रोफेशनल है तो इसका मतलब है आपने अपनी जो लुक है उसको दैट लुक शुड बी मेंटेन्ड। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, कोई मोटी सी जैकेट पहन लेते हैं, जैसे कोई लेदर की, ऐसे जिसे कहते हैं कैजुअल जैकेट पहन लेते हैं। तो उसके बाद जब ऑफिस में जाते हैं तो ऑब्वियसली उनकी एक पोजीशन है, एक उनका जो भी उनकी जॉब है, तो उसमें वो इट डजंट वर्क दैट वे। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें आप कैजुअल की तरफ मत जाइए, ठीक है। इसमें अपनी जो प्रोफेशनल जो है लुक है उसको मेंटेन करने के लिए आई वुड से कि बजाय इसके कि आप कोई लेदर की जैकेट लें या कोई इस किस्म की कैजुअल जैकेट लें, आप अगर उसमें ब्लेज़र को यूज़ कर लें, जिसे कहते हैं कि जैकेट जो ड्रेस जैकेट है, तो आई थिंक दैट विल वर्क मच बेटर फॉर यू। और स्वेटर वगैरह को अवॉइड करें, क्योंकि स्वेटर जो है फिर सारा दिन आपको पहनना पड़ेगा। तो लेट्स से अगर आपने टाई लगाई हुई है या जाके लगानी है टाई, तो आई मीन दैट डजंट वर्क विद द स्वेटर एंड ऑल दैट। या फिर स्वेटर में एक और भी चीज़ होती है कि बड़ा ऊनी सा स्वेटर होता है, मोटा सा स्वेटर होता है, तो उसमें बहुत ही रिलैक्स कैजुअल लुक है। आप तो प्रोफेशनल हैं, आपने तो एक इफेक्टिव डे गुजारना है, और आपकी जो ऑडियंस हैं, जो भी आपके whoever your stakeholders are, जिनके साथ आपकी रोज़ इंटरेक्शन होनी है, तो you want to make sure that you have a very strong impact and strong first impression. अभी सब जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, स्वेटर का हमारे यहाँ तो ख़ास तौर पे कराची के, बिकॉज आई एम लिविंग हियर फ्रॉम लास्ट गुड ईयर 15 ईयर्स, तो मुझे नहीं लगता कि कराची में वो सर्दी है जिस पर हमें स्वेटर यूज़ करना चाहिए। और आमतौर पे आपने देखा होगा जब आप इससे पहले ड्रेसिंग की बात करते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा कराची के लोग एक्सक्यूज़ करते हैं कि सर गर्मी बड़ी है, आपको पता नहीं, आप न्यूयॉर्क से आए हैं, कराची का वेदर अलग है। लेकिन अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि नहीं सर, मैं अगर जैकेट पहन रहा हूँ या मैं जो है वो ब्लेज़र पहन रहा हूँ तो मुझे गर्मी लगेगी। अब तो बल्कि ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए और ऑल्सो आपके इमेज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस लिहाज से जो ऑब्जेक्शन है वो भी मेरे ख्याल में जी बिल्कुल सही है। और जो स्वेटर में वो लुक भी नहीं निकलती जैसे मैंने कहा है, तो उसका अल्टरनेटिव यही है कि आप जो है एक ब्लेज़र जो है वो ख़ास तौर पे जो ब्लू ब्लेज़र है वो बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लेज़र है, और आई थिंक इट वर्क्स इन ऑल सिचुएशंस। तो मैं वो रेकमेंड करूँगा कि वो पहनिए और अपनी प्रोफेशनल लुक है उसको कम्प्रोमाइज़ मत करें। सही। इसके साथ साथ एक और जो चैलेंज है ख़ास तौर पर जेंट्स के लिए कि मेल्स के लिए,
کہ کیونکہ ویڈنگ سیزن ہے کراچی میں شروع ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سردیاں بھی ہیں, تو چیلنج یہ ہے کہ آپ پروفیشنل ہیں, کراچی بڑا ڈائیورس شہر ہے, ڈفرینٹ کلچر کے ڈفرینٹ ڈائنامکس کے لوگ ہیں یہاں پر, بڑے ڈفرینٹ کلرز ہمیں دیکھنے آتے ہیں. تو جو ایک پروفیشنل ہوتا ہے کیونکہ اس کو اپنے پارٹنر کے ساتھ بھی میچ کرنا ہے, تو بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ ٹرینڈز کو فالو کرے, وہ جو فیشن آؤٹ ہے شادیوں میں چل رہا ہے, یا اس کو اپنے پروفیشنل لک کو یا امیج کو دیکھنا ہے کہ وہ ایک پروفیشنل ہے اور اس کو اگر ویڈنگ میں جانا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی اس کی نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے, اس کو ایسے لوگوں سے ملنا ہے جہاں وہ اپنا امیج جو ہے وہ کیئر کرنا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اس کی ڈریسنگ میں کیا چیزیں ہیں جو اس کو دیکھنی ہے کہ وہ اپنے پروفیشنل امیج کو بھی مینٹین کر سکیں, اپنا جو ٹرینڈ ہے اس کے مطابق رہ سکیں, اور ایک اس کا جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں سردی سے بھی بچ سکیں. اچھا, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, شادیوں کو واقعی سیزن ہے, تو میں جو یوزلی جو کہتا ہوں یہ ہے کہ جیسے کراچی میں صدر ہے, اس طرح لاہور میں انارکلی بازار ہے, تو وہاں کی سیلس مین کی میں آپ کو نیشن کرتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے. جب اس سے جا کے پوچھا جاتا ہے کہ جی شادی ہو رہی ہے, گروم جاتا ہے تو پوچھتا ہے کہ دلہن نے کیا پہننا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں دلہن نے جی پیلا جوڑا پہننا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا پیلا جوڑا, پیلا سوٹ, پیلی شرٹ, پیلی آپ کو ویسٹ کوٹ, اور آن ٹاپ آف دیٹ وہ پیلے جاموار کے شوز بھی اس کو پہنا دیتا ہے. تو ایکچولی وہ دولہے کے بجائے کلاؤن لگتا ہے. تو ہم نے اس طرف نہیں جانا, ہم نے جیسے آپ نے کہا کہ ہم ایلیگنٹ لگنا ہے, اسٹائلش لگنا ہے. دیکھیں فیشن امپورٹنٹ ہے, ٹرینڈ امپورٹنٹ ہے, لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اوپر کیا اچھا لگتا ہے. اور اس میں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے اپنے پروفیشن کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے. میرے پاس جب لوگ آتے ہیں کنسلٹیشن کے لیے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا آپ کی شادی ہو رہی ہے, کہتے جی. میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں, تو کہتے ہیں ہمیں سب اس کا ہماری ڈریسنگ سے کیا تعلق ہے. کسی نے پوچھا نہیں آج تک. ہاں, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ ڈریسنگ سے اس کا بہت تعلق ہے, آپ بتائیے تو صحیح. وہ کہتے ہیں اچھا جی میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. اچھا آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ اس کا مطلب انتہائی کنسرویٹو فیلڈ میں ہیں, ٹھیک ہے نا, آف آل دا پروفیشنز. تو اس میں اگر آپ جو ہے کوئی بڑی لاؤڈ سی چیز پہن کے آ جاتے ہیں, میں نے کہا آپ نے کچھ سوچا تھا کیا؟ جی میں سوچ رہا تھا کوئی چیک ویک, بڑا سا چیک. تو میں نے کہا اچھا میں آپ سے پوچھوں کہ چیک جو ہے اگر چیک سوٹ بن بھی جائے, آپ کا بنا بھی لیں, تو اس کے بعد شادی کے بعد اس کا کیا کریں گے؟ آپ اسے پروفیشنلی نہیں پہن سکتے, اس میٹنگ کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے. تو پھر میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ جو ہے اسے وہ جو بیسک ہمارے کلرس ہیں, بلیک ہے, ڈارک نیوی ہے, چارکول ہے, اس میں آئیں. باقی یہ ٹھیک ہے کہ بھائی ایک ڈریسی ایونٹ ہے, آپ نے تھوڑا جیزب بھی کرنا ہے, تو جو جیزب کرنا ہے نا وہ ٹائی کے ساتھ اور پاکٹ سکوئر کے ساتھ جو ہے نا, اس میں ہم ایکسنٹ بھی لے لیتے ہیں برائڈ کے کلر کا, جو بھی وہ واٹ ایور شی از گونا ویئر اٹ. اگر اس نے ریڈ پہننا ہے یا اس نے پیچ کس تھیم پہ جانا ہے تو اس کو انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس میں بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ آپ نے اچھا بھی لگنا ہے, آپ نے اسٹائلش بھی لگنا ہے, ایلیگنٹ بھی لگنا ہے, اور آپ نے اسٹینڈ آؤٹ بھی کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ جی دولہا کہاں ہے, ٹھیک ہے نا, دولہے کا ڈھونڈے. بالکل صحیح سر, یہ تو آپ نے بات کی ہی, بڑا زبردست پوائنٹ ہے یہاں پر. اگر جیسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ویڈنگ اٹینڈ کرنی ہے, تو اگر فار ایگزامپل ایک ٹیچر ہے اور وہاں پہ اس کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, تو اس کا اگر ڈریسنگ میں کہیں کو مسٹیک کر کے تو بہت زیادہ فمبل نہیں ہوتے اس میں. ہاں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ڈیفینیٹلی دیکھیں آپ نے یہ ڈیفینیٹلی آپ نے اس بات کا خیال رکھنے کا, آپ کو پروفیشن کیا اور کن لوگوں نے آ کے اٹینڈ کرنا ہے. جیسے میں مثال دے رہا تھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, تو اس کا مطلب آپ کا پروفیشنل جو ہیں سارے وہی آنے ہیں, کالیگس وغیرہ آنے ہیں, ہو سکتے ہیں آپ کے ٹاپ مینجمنٹ آئے, تو آپ نے ان کو رسپیکٹ شو کرنی ہے, اپنا پراپر پروٹوکول جو ہے. تو اس میں باٹم لائن یہ ہے کہ آپ کو اسٹائلش ضرور لگنا ہے, آپ کو تھوڑا فیشنی ٹرینڈی بھی لگنا ہے, لیکن موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے کلاسک اور ایلیگنٹ لگنا ہے, اور دیٹس دا فارمولا رائٹ دیئر. اور ایک اور میں بات کہتا چلوں کہ جو پرابلم ہے, ایک چھوٹی سی ایگزامپل اسٹوری شیئر کرنا چاہوں گا کہ میرے پاس ایک خاتون آئی, تو ان کا بیٹا تھا, تو کہنے لگی کہ حامد صاحب یہ جو ہے نا میں آپ کے پاس بڑی ایک امید لے کے آئی ہوں. تو میں نے کہا بتائیے. انہوں نے کہا کہ اس کو ایسی ڈریسنگ کریں کہ اس ہال میں اور کوئی بندہ نظر نہ آئے, صرف یہی نظر آئے. تو میں نے کہا اچھا, میں بڑا امیوز ہوا. اب میں اس لڑکے کو دیکھ رہا ہوں اور میں ان کی بات سن رہا ہوں, تو میں نے کہا میم آپ کیا سوچ کے آئیں گی؟ تو کہا کہ اس کو کوئی ایسی ویس کی اور بڑی چمکیلی سی قسم کی کہ دور سے نظر آئے, آل دیٹ. تو جب میں نے بیٹے کو دیکھ رہا تو بیٹا جو تھا اونلی 5 فٹ ٹال, 5 فٹ, بالکل چھوٹا قد اس کا. تو میں نے کہا میم میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو لمبا کیسے دکھانا ہے. تو ایک دم سے کہنے لگی ہاں آپ نے صحیح بات کی.
تو میں نے کہا اگر آپ یہ چھوٹے قد میں اس کو ایک جیکٹ پہنا دیں گی, ویسٹ کوٹ پہنا دیں گی اور چمکیلی, تو وہ دور سے ویسٹ کوٹ ہی نظر آئے گی, آپ کا بیٹا تو بالکل نظر ہی نہیں آئے گا, تو اپوزٹ ہوگا. بالکل صحیح. تو اینی وے جب آپ کا قد چھوٹا ہے یا آپ کا قد لمبا ہے, اب شیروانی کی بات ہوتی ہے, میں اکثر کہتا ہوں, وہ لوگ کہتے ہیں شیروانی پہننی ہے, میں دیکھتا ہوں قد کتنا ہے. اب دیکھیں 5 فٹ کے بندے کے اوپر شیروانی جو ہے اتنی اچھی نہیں لگتی, لیکن اتنا میں ضرور کہتا ہوں کیونکہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں تو پبلک پریشر ہے. لیکن ایک بات بتا دوں, ایز مسلم نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے کہ شیروانی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. تو آئی وڈ سے کہ اس کی اور آپشنز ہیں, جیسے پرنس کوٹ ہے, بڑا ایلیگنٹ لگتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے آپ کی باڈی ٹائپ کیا ہے, آپ کی فزیک کیسی ہے, اس کے اوپر کون سے کپڑے اچھے لگتے ہیں. اینڈ if you take care of that and if you look into that, then I think you're going to look fabulous. صحیح. ہمیں صاحب ایک اور بڑا زبردست سوال ہے, اور وہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ یار شادی تو سیزن ایک ہے, تو ابھی ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, صرف کیا کہتے ہیں فور ٹائم بینگ ہم یہ چیزیں لے لیں تاکہ شادیوں کا سیزن گزر جائے, پھر ہم نے کون سا پہننا ہے. یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ لوگوں کا کہ وہ وقتی طور پہ سوچتے ہیں. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسی ڈریسنگ کرتے ہیں جو کہ ہم بعد میں بھی, جیسے آپ نے ذکر کیا پہلے بھی, کہ پہن سکتے ہیں, اس میں کلرز کون سے سلیکٹ کرنے ہیں, یا کون سے ایسے جو ہے وہ ڈریسنگ اگر کرنی ہے آپ کو ٹرینڈی بھی, تو وہ آپ کے فیوچر میں بھی کام آ سکے اور آپ اس کو جو ہے لانگ لاسٹنگ. صحیح. ایکچولی نا اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ دیکھیں 4 کلرز ہیں. ہم جب ولیمے کے سوٹ کی بات کرتے ہیں, 2 پیس یا 3 پیس کی سوٹ کی بات کرتے ہیں, پینٹ کوٹ کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ بلیک جو ہے نا وہ بڑا ایک ریگل کلر سمجھا جاتا ہے, شادیوں کا کلر سمجھا جاتا ہے. ٹکسیڈو جیسے پتہ ہے کہ آپ کو ٹکسیڈو ساری دنیا میں ٹکسیڈو میں شادی ہوتی ہے, تو وہ بلیک یوزلی ہوتا ہے. تو بلیک از آئی وڈ سے اے گریٹ کلر. اور وائٹ شرٹ کے ساتھ اس کی اس کی کافی اٹ لکس ویری ویری گریٹ. اینڈ اس کے بعد دوسرا کلر جو ہے ڈارک نیوی ہے. ڈارک نیوی میں بھی ماشاء اللہ آپ بڑا اچھی کلریشن ہے ہماری. بائی دا وے دونوں کلر ہماری اسکن ٹون پہ بڑے اچھے لگتے ہیں, اسکن ٹون آئی کلر ہے کلر کے اوپر. تو اس میں جو یہ دونوں کلر بعد میں پہن سکتے ہیں. اور ایک اور آپشن ہے جیسے گرے کی, چارکول گرے ہے, جیسے بالکل بلیک کی طرح ہوتا ہے, اس کا سسٹر بردر سمجھ لیجیے, وہ بھی شادی کے لیے بہترین کلر ہے. مڈ گرے ہے, وہ بھی بہت اچھا کلر ہے. لیکن یاد رکھیے اس کو کسی کلرڈ شرٹ کے ساتھ نہ میچ کریں. وائٹ شرٹ کے ساتھ وچ ول پاپ اپ, اینڈ دین یو ہیو اے نائس ٹائی, پاور ٹائی یا کسی قسم کی ویڈنگ کی ٹائی, اس کے ساتھ پاکٹ اسکوئر. اس میں جو ایکسنٹ ہے وہ ویڈنگ کی جو برائڈ ہے اس کا کلر کا ایکسنٹ لے سکتے ہیں. اچھا یاد رکھیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہم کیوں کر رہے ہیں, اس لیے کہ فوٹوگرافی کے لیے, فوٹوگراف جو ہے نا, کیونکہ دیٹ از what the moment is for. تو فوٹوگرافی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری آپ جب دادا بن جائیں گے تب بھی وہ فوٹوگراف جو ہیں وہ ہوپ فلی دے ول بی سین. تو یہ نہ کوئی کہے کہ یار دادا نے کیا پہنا ہوا تھا اس دن. تو آپ کلاسک لگیں, ایلیگنٹ لگیں. It's a very special day, in your life. You must look your very best and you should stand out. لیکن یہ ہے کہ it should be done very tastefully. تھینک یو سو مچ حامد صاحب, بہت بہت شکریہ. اور ویئرز مجھے پورا یہ یقین ہے کہ جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس سے آپ نے بہت سارے آئیڈیاز آپ کو آئے, اور بہت حد تک آپ کی جو ہے وہ پرابلم سولو ہوئی ہوگی, اور آپ اس سے بینیفٹ حاصل کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.